آپ نے خزانے عطا کرنے ہیں، ہم تو آپ کی پاک بارگاہ میں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہمیں آپ رب کی قدرت کے خزانے عطا کریں۔ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لسانی ذکر کی تلقین کی گئی، یہ لسانی ذکر کی تلقین کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو ذکر کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دل میں رب کی یاد کو بسایا جائے، کہ دل ہمیشہ مولا کی طرف راغب رہے۔ اور پھر دل کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے ذکر کا، وہ تمام اعضاء کا ذکر ہے۔ آنکھوں کا بھی ذکر ہے کہ آنکھوں کو رب کی اطاعت میں لگا دے اور رب کی نافرمانی سے بچائے۔ آنکھوں سے صرف وہ دیکھے جس کے دیکھنے کا رب نے حکم دیا، آنکھوں سے صرف وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جس کو دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا ذکر خدا کرنا ہے۔ جب آنکھیں رب کی اطاعت میں لگ جائیں تو سمجھیں آنکھیں ذاکر خدا ہو گئی، آنکھیں ذاکر خدا ہو گئی۔ کان وہ بات نہ سنیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور صرف وہی بات سنیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو یہ کان ذاکر خدا ہو گئے، کان ذاکر خدا ہو گئے۔ اسی طرح ہاتھ علی حاصل قیاس، آپ دیگر جسم کے دوسرے حصوں کے دوسرے اعضاء کی مثال لے لیں کہ سارے اعضاء کا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جانا، یہ اعضاء کا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر اعضاء اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں نہ لگے تو یہ اعضاء کا، جسم کا اللہ کی یاد سے غافل ہونا۔ تو جو حقیقت ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ پیدا ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس فانی یہ دنیا رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، رونقوں سے بھری ہوئی ہے، عیش و عشرت کے سما سے بھری ہوئی ہے۔ انسان چونکہ انسان کے اندر نفسانیت ہے، خواہش نفس ہے، اتباع نفس ہے، تو انسان اس کے پیش نظر ان رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو جو میری زندگی گزرتی جا رہی ہے تو میں موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں، جو میری زندگی، جو دن گزارتا ہوں میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں موت کے مزید قریب ہو جاتا ہوں، پھر ایک دن گزرتا ہے میں مزید موت کے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ تو جو وقت گزرتا ہے، جو وقت گزرتا ہے بندہ تو موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ سالگرہ کی خوشی منانا شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن سالگرہ میں ایک نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، ہمیں اس کو بھی لینا چاہیے۔ وہ کیا کہ اس کی یہ موت کے مزید قریب ہو گیا۔ اگر ایک شخص 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اس کی 60 سال زندگی ہے، تو اگر 30 سال تو اس کے باقی 30 سال بچ گئے۔ یہ تو ہم اندازے سے بات کر رہے ہیں، کنفرم ایک پتہ تو ایک پل کا نہیں، خبر تو ایک پل کی بھی نہیں ہے، لیکن سالگرہ کی خوشی اس انداز سے منائی جائے کہ اس سے نصیحت بھی حاصل کی جائے کہ اب ہماری زندگی جو ہے مزید کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پلاننگ بنانی چاہیے سالگرہ کے موقع پر کہ اب میرے پاس جو باقی چند گھڑیاں، چند لمحے بچ گئے ہیں، میں نے ان لمحوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے فضل اور اس کے کرم پر امید ہے، ہم سارے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوف بھی ہوتا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں، کیونکہ ایمان امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے کہ نہ تو بندہ نری امید پہ رہے اور نہ نرے خوف پہ رہے، امید بھی ہو خوف بھی ہو۔ امید ہے اللہ کے فضل اور کرم سے حضور کے صدقے ہم ضرور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن ڈر بھی ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اعمال بد اعمالیوں کے مرتکب ہیں، غافل ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، قدم قدم پر بھول جاتے ہیں، قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، خواہش نفس کے پیروکار ہیں۔ تو ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہیں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ رب کائنات نے جہاں اپنی شان غفوریت کا بیان کیا، جہاں اپنی شان رحیمیت کا بیان کیا، وہاں رب کائنات نے اپنے سخت عذاب کا بھی ذکر کیا کہ یاد رکھو بندو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحمت کے دریا بہا دینے والا ہوں۔ ایک طرف یہ فرمایا اے محبوب ساتھ یہ بھی بتا دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے۔ جہاں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ وہ بخشنے والا ہے، ودود اس کی شان ہے، محبت کرنا، مہربانی کرنا، رحمت کرنا، وہاں ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی. تو اس لحاظ سے ہمیں امید تو ہے اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جب جنت میں چلا گیا اب اس کے لیے کسی چیز کو کمی رہ جائے گی؟ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ جنت میں جا کر کہ وہ خوشی میں، راحت میں، کوئی سکون میں کمی ہوگی؟ بولیں نہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ جنت میں رہ کر بھی افسوس کریں گے. وہ جنت میں رہ کر بھی افسوس، کس بات پر افسوس کریں گے؟ وہ افسوس اپنی زندگی کی ان گھڑیوں پر کریں گے جو گھڑیاں، جو لمحات انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے. افسوس کریں گے اور حسرت کا مظاہرہ کریں گے کہ کاش وہ گھڑیاں جو یاد الہی سے غفلت میں گزار دیں، کاش ہم نے وہ لمحات، وہ گھڑیاں بھی اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے تو ہمیں اور اس سے اوپر والا درجہ مل جاتا، اس سے اونچا درجہ مل جاتا، اور میں نعمتوں سے اور راحت سے، میں اور رب کے قرب میں مزید برکتیں اور اضافہ پیدا ہو جاتا، اس کے جلووں کو دیکھنے میں مزید برکتیں پیدا ہوتی اگر ہم نے وہ گھڑیاں بھی رب کی یاد میں گزاری ہوتی. تو اس والے سے آج ہم مختلف چیزوں میں چین، سکون، اطمینان تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ لوگوں، دل کا جو حقیقی چین، حقیقی سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. فرمایا ایمان والوں جو جن کے سینوں میں ایمان کی شمع فروزاں ہے، جن کے سینوں میں نبی کے کلمے کی برکات موجود ہیں، اور جنہوں نے صدق کے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل تو سکون پاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں پاتے ہیں. ان کو دنیا میں سکون نہیں ملتا، دولت میں سکون نہیں ملتا، ان کے دلوں کا جو حقیقی چین اور سکون ہے وہ رب کے ذکر میں ہے. اور پھر رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ لوگوں سن لو، نہ اقتدار میں چین ہے، نہ اختیار میں چین ہے، نہ اختیار میں، نہ اقتدار میں سکون ہے، نہ اور دیگر دنیا کی رونقوں میں، رنگینیوں میں سکون اور چین ہے. یہ تو وقتی طور پر دل بہلانے کی چیزیں ہیں، لیکن حقیقی اور دائمی سکون جو ہے وہ فرمایا اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہیں. آپ رب تعالیٰ کے اسم ذات جو تھا اس کی برکات بیان فرما رہے تھے کہ جو اللہ کے اسم ذات کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو اللہ اللہ کرنے سے دل میں تجلیاں پیدا ہوتی ہیں، من روشن ہوتا ہے اور انسان کا سینہ روشن اور منور اور چمکدار ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کا اثر ہوتا ہے کہ دل کی کالک اور زنگ دور ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو چمکانے کے لیے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے. تو دل یہ گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور گناہوں کی سیاہی کے نقطے اس پر لگتے رہتے ہیں اور یہ تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اب اس کی تاریکی کو، اس کی سیاہی کو، اس کے زنگ کو دور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کی پالش سے دلوں کو چمکا لیا کرو اور دلوں کے زنگ کو دور کر لیا کرو اور اس کی تاریکی کو دور کر لیا کرو اور دلوں کو روشن و منور کر لیا کرو. تو گویا اللہ کے ذکر میں اس کی ذات میں بھی برکتیں ہیں، اس کی ذات بھی جو مؤثر حقیقی ہے اور اس کا نام بھی مؤثر حقیقی ہے. تو حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ مجلس تھی آپ کے سامنے، تو آپ اس میں ذات کی برکات بیان فرما رہے تھے. تو اس آپ کے ہی ہم اثر ابو علی سینا، مشہور سائنسدان، فلسفی شخص، ڈھیروں کتابیں بھی لکھی، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں نظریات بھی پیش کیے، بہت بڑا فلسفی مانا جاتا تھا اپنے دور کا، سائنسدان مانا جاتا تھا. تو وہ بھی مجلس میں بیٹھا تھا. اس نے کہا میں نہیں اس بات کو مانتا. فلسفی تھا، عقل کے بلبوتے پر پرکھنے لگا، عقل کا غلام تھا. کہنے لگا یہ تو مانتا ہوں کہ اللہ کی ذات مؤثر ہے لیکن اس کا نام مؤثر نہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہے، چونکہ وقت اب چونکہ اختتام میں پہنچ چکا ہے اس لیے وہ بحث نہیں میں چھیڑتا کہ جو فلسفی ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہر چیز کی چار شکلیں ہوتی ہیں، چار صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک صورت خارجی ہوتی ہے، ایک صورت ذہنی ہوتی ہے، ایک صورت کتابی ہوتی ہے، ایک صورت لفظی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صورت خارجی مثال اب یوں سمجھ لیں، میں ایک مثال دے کے آگے بات کو مکمل کرتا ہوں. آگ ہے، لفظ آگ،
ایک آگ تو واقعتاً حقیقی شکل میں موجود ہے، حقیقی شکل میں ہم اس کے قریب جائیں گے، اس کی تپش کو محسوس کریں گے، اس کی حرارت کو محسوس کریں گے، ٹھیک ہے. وہ جو حقیقتاً موجود ہے اس کو بولتے ہیں یہ آگ کی صورت خارجی ہے، جو حقیقتاً موجود ہے. یہ تو اثر انداز ہو رہی ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے تو یہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو صورت دوسری ہے، لفظی صورت جو لفظ آگ آپ بول رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ آگ کا لفظ بول رہے ہیں یا میں بھی بول رہا ہوں تو کیا میرے منہ میں حرارت پیدا ہو رہی ہے؟ میرے منہ میں حرارت، کوئی آگ کے اثرات تو پیدا نہیں ہو رہے. اسی طرح آپ کتاب پر آگ کا لفظ لکھ دیں تو کیا آگ کے لفظ کتاب پر لکھنے سے آپ اس کے قریب ہاتھ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو حرارت فیل ہوگی؟ یا آگ کا نقشہ کتاب پر پرنٹ ہو، آگ بنی ہو باقاعدہ، صرف پرنٹ ہے، تو کیا وہ کتابی شکل میں جو آگ بنی ہوئی ہے تو کیا اس میں بھی حرارت ملے گی؟ نہیں. تو یہی فلسفی کہتے ہیں کہ صرف جو حقیقی صورت ہے، جو خارجی صورت ہے، وہی اثر انداز ہوتی ہے. اس کو دلیل بنا کے اس نے کہا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن اس کا نام مؤثر نہیں، اس کا نام مؤثر نہیں. لیکن آج کے موجودہ سائنسدان اس بات کو مان گئے ہیں کہ نام اور الفاظ بھی بندے کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ تھوڑے سے غصے میں آ گئے، شاید شیخ شبلی، بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں سمجھنے والا پھر وہ اور انداز اپناتے ہیں. دیکھا اچھا تو آپ نے فرمایا اے ابو علی سینا، میں تم سے کیا بات کروں، تم تو گدھے ہو. میں تم سے کیا بات کروں، تم تو گدھے ہو. بڑی مجلس تھی، اتنا بڑا فلسفی سائنسدان، سب کے سامنے یہ آپ نے لفظ بول دیے. غصے سے لال پیلا ہو گیا، سخت ناراض ہوا اور بولنے لگا کہ آپ نے ذرا برابر خیال نہیں کیا، بڑی مجلس میں مجھے ایسا جملہ بول دیا آپ نے، آپ کے بھی شان کے لائق نہیں اور میری عزت کو بھی نہیں دیکھا، میری عزت کو خاک میں ملا دیا. غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا. اللہ اکبر. حضرت شیخ شبلی آپ نے فرمایا کہ دیکھ گدھے کے لفظ میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو غصے سے لال پیلا ہو گیا. تو بتا گدھے کے لفظ سے تیرا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا رب کے نام سے تیرے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ واہ 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 واہ. اس میں ذات سے، اس کے ذکر سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا. تو گویا الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ اس میں ذات الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ قرآن نے حقیقت بیان کی کہ اللہ کے ذکر میں چین ہے، اطمینان ہے اور سکون ہے. اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے. تو گویا حقیقی سکون جو ہے، حقیقی اطمینان اور دائمی اطمینان نہ ختم ہونے والا، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کے ذکر کی بڑی برکات ہیں. یہ جمعے کا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، تفصیل سے موضوع بیان نہیں کیا جا سکتا، تو بار جتنی باتیں وقت کے اندر میں عرض کر سکا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر لسانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، زبان سے بھی اس کی پاکیوں کو، اس کی تسبیح، تحلیل، تحمید کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل میں بھی ہمہ وقت اللہ کی یاد بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے اطاعت میں لگا کر اپنے پورے جسم کو ذاکر خدا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا